دوستو، ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ وہ روزانہ آئینے کے سامنے آتا اور اپنے رنگ کو دیکھ کر اداس ہو جاتا اور کہتا کہ کتنا کالا ہوں میں، میری آواز بھی کتنی خراب ہے، نہ لوگ مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی میری تعریف کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اداس ہو کر کے ہنس کے پاس گیا اور ہنس سے بولا کہ ہنس بھائی، تم کتنا خوبصورت ہو، سفید رنگ، خوبصورت جسم اور کتنی شانتی ہے تمہاری زندگی کے اندر، کاش کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ ہنس نے کہا کہ کس نے کہا میری پرسکون زندگی ہے؟ میری زندگی کے اندر کوئی شانتی اور سکون نہیں ہے۔ میں باہر سے ایسا دکھ رہا ہوں کہ میں پانی میں مست طریقے سے تیرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس پانی کی گہرائیوں میں تیرنے کے لیے مجھے کتنے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ میں باہر سے پرسکون دکھتا ہوں، لیکن میرے اندر جو طوفان ہے وہ کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اور جس رنگ کی تم بات کر رہے ہو، سفید رنگ بھی کوئی رنگ ہوتا ہے؟ یہ تو مرنے کے بعد کفن کا رنگ ہوتا ہے۔ جیون ہو تو مور جیسی ہو، کیا شاندار زندگی ہے اس کی، اس کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں مور کے پاس گئے اور مور سے کہا کہ مور بھائی، اللہ کا تیرے اوپر بہت بڑا کرپا ہے، کیا جیون دیا ہے قدرت نے تجھے، تمہاری ایک ایک پارٹ کو بڑی فرصت سے بنایا ہے، کیا تیری آواز ہے، لوگ تمہاری آواز کو سننے کے لیے ترستے ہیں، اور کیا تیری پنکھ ہے، لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں تمہارے پھیلے ہوئے پنکھ کو دیکھنے کے لیے۔ بڑا پرسکون اور بڑا سکون بھرا جیون ہے تیرا۔ مور نے اپنے آنکھوں میں آنسو لیے بولا، کس نے کہا میری جیون میں بڑا سکون ہے؟ یہ بھی کوئی جیون ہے؟ ہر لمحہ میرے سر پر موت منڈلا رہا ہے، اور جس پنکھ کی تم بات کر رہے ہو، یہی میری جیون کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ کب کون سا جنگلی جانور مجھ پر حملہ کر دے، مجھے پل پل چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ کب میری جان چلی جائے۔ نہ میں سکون سے کھا سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، اور نہ سکون سے سو سکتا ہوں، اور تم سکون کی بات کر رہے ہو؟ جیون ہو تو کوے جیسی ہو، کیا مست زندگی ہے اس کی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے ہواؤں میں اڑان بھرتا ہے، جہاں مرضی چلا جاتا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی پرسکون نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو سکون اور خوش دیکھ کر کے اپنے آپ کو دکھی نہ بنائیں، اور یاد رکھیں کہ ہر انسان کی پریشانی الگ الگ ہے۔ کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے تو کسی کو دوسری اور پریشانی ہے، کسی کو مال و دولت کی پریشانی ہے تو کسی کو بیماری کی پریشانی ہے، کوئی اہل و عیال کو لے کر پریشان ہے تو کوئی فیملی اور رشتہ دار کو لے کر کے پریشان ہے۔ ہر انسان کی پریشانی الگ الگ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف یہ سبق دے دیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کیا قید خانے کے اندر کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟